السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب کرام اور ہمارے ناظرین و سامعین، سب سے پہلے اپنی طرف سے اور اپنے ٹیم کی طرف سے میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں۔ گوناگوں مصروفیات کی وجہ سے اور مختلف حالات کی وجہ سے ہم ویڈیو اپلوڈ نہ کر سکے، لیکن انشاءاللہ اس کے بعد اب کے بعد انشاءاللہ ایسا کوئی ناغہ اور وقفہ نہیں ہوگا، تو مسلسل انشاءاللہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ مجھے بھی چونکہ موقع نہیں ملا تھا، تو جیسے ہی موقع پایا تو اس وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، ایک نیا مضمون لے کر جو عرصے سے ذہن میں گردش کر رہا تھا اور مختلف مشاہداتی مطالعہ کر کے میں نے اس موضوع کو منتخب کیا۔ موضوع یہ ہے کہ خوشگوار زندگی گزارنے کے اصول۔ ہمارے ہاں ہر بچے کو، بڑے کو، بوڑھے کو، مرد عورت کو روزمرہ کے اعتبار سے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، چاہے جس بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، مختلف قسم کے روزمرہ کے اعتبار سے اسے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ وہ مسائل میں گھیرا ہوتا ہے اور پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے رہنما اصول کیا ہے؟ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ مؤثر بات یا ان پریشانیوں کا حل یا ان مسائل کا حل وہ یہ ہے کہ روزمرہ جتنے بھی مسائل آدمی کو پیش آتے ہیں، یا کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی مریض ہے، میں مختلف شعبہ جات کو شمار نہیں کروں گا، صرف ٹچ دیتا جاؤں گا کہ مختلف شعبہ زندگی سے متعلق اگر ایک آدمی ہے تو اسے بیماری لاحق ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تو یہ اس کا مرض بھی کیا ہے، اس کے لیے پریشانی اور مسئلہ ہے۔ اگر کوئی مذہبی حوالے سے کوئی مسئلہ اسے پیش آ رہا ہے تو وہ علماء کرام کے پاس جاتا ہے، تو یہ بھی گویا کہ ایک قسم کا اس کے ذہنی طور پر خلفشار اور ذہن میں یہ مسئلہ اٹکا ہوا ہوتا ہے، تو یہ ایک مسئلہ اس کے لیے ہوتا ہے۔ یا اسی طرح گوناگوں مصروفیات اور اسی طرح روزمرہ کے شب و روز کی زندگی میں جو انسان کو پیش آمدہ مسائل ہوتے ہیں، چاہے جس شعبے سے متعلق ہو، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان مسائل کو نظر انداز کریں، ان مسائل کو سیریس نہ لیں۔ یقین جانیے ناظرین کرام، میں نے اس پر بہت غور و خوض کیا، اس نتیجے پر پہنچا کہ دنیا میں اگر رہنا ہے، اگر اپنی زندگی میں خوشگوار پن اور خوشی لے کر آنا ہے آپ نے، تو آپ نے زندگی کے پیش آمدہ مسائل کو سیریس نہیں لینا، سنجیدہ طور پر اس پر سوچنا اور سنجیدگی سے اس کو لینا، آبزرو کرنا، فیل کرنا اور اس پر سوچنا۔ غرض ہمارے چھوٹے بڑے بچے بوڑھے سب کے سب اس میں مبتلا ہے اور ان پریشانیوں کا شکار ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کو سیریس نہ لیں، ان پریشانیوں کو سیریس نہ لیں۔ اس کی عام طور پر میں مثال دیتا ہوں، جیسے کہ ایک بندے کو سر کا درد ہو گیا، مریض ہے، اب سر میں درد ہے، اگر وہ اس کو سیریس لے گا تو آپ بھی اس کا جواب یہی دیں گے کہ وہ مرض بجائے کم ہونے کے مزید بڑھے گا۔ ایسے ہی دوستو سارے زندگی کے مسائل ایسے ہیں۔ زندگی میں اگر رہنا ہے، مسائل کو نظر انداز کر کے اور لوگوں کو برداشت کر کے، اور اللہ تعالیٰ، یہ تو ہماری تعبیرات ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی اچھی تعبیر فرمایا صبر کر کے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کر کے آپ ان مسائل کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے سب سے پہلا آپ لوگوں کو حل یہ بتایا کہ ان مسائل کو سیریس نہ لیں۔ یقین جانیے آپ اگر اس طرح کرتے جائیں گے تو اس کو آپ آزما کر دیتے، چاہے جو بھی مسئلہ ہو، جتنا بڑا کوئی مسئلہ ہو، اور اسی طرح جتنی بڑی کوئی بیماری کیوں نہ ہو، تو آپ اگر اس کو سیریس نہیں لیں گے تو وہ اس طرح اثر انداز آپ پہ نہیں ہوگا جتنا آپ سیریس لینے کے بعد اس کو محسوس کریں گے اور اس کی تکلیف محسوس کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو، میں نے بتایا نا مختلف چیزیں، جیسے آپ صبح سے شام تک آپ کی جو بھی ذمہ داری ہوتی ہے، اگر آپ ملازم ہیں تو ملازمت کرتے ہیں،
اگر آپ تاجر ہیں تو تجارت کرتے ہیں، اپنے بزنس کو جاتے ہیں، اگر صرف اور صرف اس کو دیکھا جائے یار روزانہ میں ادھر جاتا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے، تو اس کو اگر میں سیریسلی ہوں تو نہ جانے میرے اوپر کیا کیا غموں کے پہاڑ ٹوٹیں، اور اسی طرح تکلیف مجھے ہر لمحے ہو، وہ اس لیے کہ میں اس ذمہ داری کو پھر بوجھ سمجھنا شروع کروں گا۔ میں نے اس کو سیریس لیا، یار میں ہر دن روزانہ جاؤں تو یہ پورا ایک بوجھ بنے گا، تب جب کہ میں نے اس کو سیریس لیا۔ اور جب ملازم ہے تو اپنی ملازمت کو اگر بوجھ بنائے اپنے اوپر، یا اسی طرح ہم روزہ رکھتے ہیں اگر اس کو بہت زیادہ اپنے اوپر برڈن محسوس کرے، تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں، میں نے بتایا کہ میں شمار نہیں کر سکتا، بے شمار مسائل، بے شمار چیزوں کا واحد حل یہی ہے کہ ان چیزوں کو بہت زیادہ سیریس نہ لیں، اپنے کام کو آپ اس طرح سیریس نہ لے لیں کہ وہ آپ پہ بوجھ بنے۔ ویسے آپ کام میں سنجیدہ ہو کر کام کریں، لیکن اس کو یوں ایک پیرائے سے دیکھنا کہ وہ میرے اوپر پورا ایک بوجھ ہے، تو وہ اس کو اس انداز میں سیریس لینا، پھر وہ آپ کو مزید تکلیف دے گا۔ وہ اگر چھوٹا سا مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا اس کو۔ تو ایک حل میں نے یہ سوچا اس کے لیے کہ زندگی کے پیش آمدہ روز مرہ کے مسائل کو ہمیں سیریس نہیں لینا، تب ہم آگے بڑھ سکیں گے اور اپنے ہدف، اپنے ویژن میں ترقی کر سکیں گے۔ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے ہماری گویا کہ ذہنی اعتبار سے، ایک وہ چیز ہے جس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے، جو ہمیں بار بار کلک کر کے ہمیں آگے بڑھنے میں تکلیف دیتا ہے، ہمیں آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ دوسری سب سے بڑی بات اس حوالے سے وہ یہ کہ آدمی کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ اسے شوق سے کرے، چاہے اس کی ملازمت ہے وہ بھی اسے شوق سے کرے، چاہے وہ تدریس کرتا ہے وہ بھی اسے شوق سے کرے، ٹیچنگ کرتا ہے وہ بھی شوق سے کرے، جو بھی بزنس ہے وہ شوق سے کرے۔ تو اور اگر ہم اس کو ذمہ داری سمجھ کر، بوجھ سمجھ کر کریں گے تو پھر وہ ہونے کے بجائے آپ اس سے متاثر ہوں گے اور وہ آپ پہ بوجھ بنے گا۔ تو سب سے بڑی بات یہ کہ جو بھی کام ہم کریں ایک ویژن لے کر، ایک سوچ لے کر شوق سے کریں، کیونکہ شوق سے پھر وقت، آدمی کا وقت نہیں رہتا، وقت سمٹتا رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جب بچے کرکٹ کے شوقین ہوتے ہیں، یا اسی طرح ٹیلی ویژن پر کسی پروگرام کے شوقین ہوتے ہیں، یا اسی طرح آج کل موبائلز میں گیم وغیرہ کے شوقین ہوتے ہیں، تو وہ بیٹھے رہتے ہیں۔ اب 1 گھنٹہ ان سے پڑھائی نہیں ہو سکتا، وہی بچہ 5 گھنٹے بیٹھ کر موبائل پہ گیم کھیل رہا ہوتا ہے۔ کیا ہے فرق؟ شوق ہے، اس کام کو وہ شوق سے کر رہا۔ اب اس کے لیے بھوک نہیں ہے، اب اس کے لیے پیاس نہیں ہے، اب اس کے لیے وقت نہیں ہے کہ میں نے 5 گھنٹے لگائے، ٹھیک ہے لگائے، کیا ہے؟ شوق ہے۔ تو اس وجہ سے اپنے کام میں آدمی لگن پیدا کرے، شوق پیدا کرے، تب وہ جو بھی ویژن رکھے گا، جو بھی ہدف رکھے گا، ٹارگٹ رکھے گا، وہ انشاءاللہ اس میں کامیاب ہو جائے گا۔ میں پہلی بات کی طرف آتا ہوں، پہلی بات میں ضمنی بات میں نے چھوڑ دی، میں نے کہا کہ ایک آدمی تھا، میں نے اس بات پر بات کرنی ہے کہ چیزوں کو بہت زیادہ سیریس نہیں لینا، تو اور جو ذہن بنانا ہے کسی کام کے حوالے سے ایسے ہی ہوتا ہے، کیونکہ حدیث کی تعبیرات سے، ہم اپنی تعبیرات سے مختلف اینگل سے اس کو سمجھاتے ہیں، لیکن حدیث کے حوالے سے گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ہی جملے میں سمجھا دیا، انا عند ظن عبدی بی، جو جیسا گمان کرے گا بندہ تو میں اس کا رب اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا۔ اب جیسے ہی ہم نے کسی چیز کو سیریس لے لیا، بوجھ بنایا، بوجھ بنے گا، نہیں بنایا، شوق سے کیا، نہیں بنے گا، اور بہت بہترین انداز سے پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ میں نے بتایا کہ ایک ٹیچر تھے، انہوں نے اپنے شاگردوں کے 2 پورشن بنائے، 2 سیکشن بنائے، 2 گروپ بنائے، بلکہ ایک گروپ کو کوسچن پیپر دے کر یہ بتایا کہ یہ سوالات بہت ہی مشکل ہے اور آپ نے بڑے ہی غور سے اس کو حل کرنا ہے، احتیاط سے حل کرنا ہے، اور دوسرے گروپ والوں کو بتا دیا کہ یہ جو کوسچن پیپر میں آپ کو دے رہا ہوں یہ بہت ہی آسان سوال ہے، اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، آپ بالکل تسلی سے حل کر سکتے ہیں۔ نتیجہ بالکل الٹ نکلا۔ جن کو پیپر دیا گیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ یہ بہت مشکل ہے، ان کا پیپر آسان تھا، اور جن کو پیپر دے کر یہ بتایا گیا تھا کہ یہ بہت آسان ہے اور وہ بہت مشکل تھا، جو مشکل پیپر تھا اس کا ریزلٹ بہت ہی اچھا نکلا، کیونکہ ذہن بنا ہوا تھا کہ یہ آسان ہے،
اور جن کا آسان تھا ذہن بنا ہوا تھا کہ مشکل ہے، رزلٹ بالکل برعکس نکلا کہ اچھے طریقے سے انہوں نے حل نہیں کیا تھا۔ اور ایک اور واقعہ ذہن میں آتا ہے کہ چند بابے بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے بتایا کہ چیزوں کو برداشت کر کے، نظر انداز کر کے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبر کر کے آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ یہ حالات آتے ہیں، آپ نے انہیں سیریس نہیں لینا، آگے بڑھنا ہے، اور ان پر بہت زیادہ اگر آپ پہ رکاوٹ آ گئی تو صبر کرنا ہے۔ وقت بہت بڑا اچھا جواب دیتا ہے ان لوگوں کو جو آپ کے کام کے قائل نہیں ہوتے۔ تو آپ نے مسلسل اپنے کام کو فوکس کر کے، توجہ دے کر آگے بڑھنا ہے۔ تو میں آتا ہوں اس واقعے کی طرف۔ تو چند بابے بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے کہا کہ آج مہنگائی ہے، یہ پریشانی انہوں نے ہائی لائٹ کی۔ تو کسی نے کہا کہ یہ چیز بہت مہنگی ہے، کسی نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے، کسی نے کہا کہ بیماری ہے، تو میڈیسنس بڑے مشکل سے ملتے ہیں اور مہنگے ہیں بڑے۔ تو بہرحال یہ کہ ہر ایک نے آہو فغا اور اسی طرح یہ صورتحال بنا دی کہ بڑے مسائل اور مصیبت ہے۔ تو اس ایک بابے نے جو بالکل نکڑ اور کونے میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے ایک جملہ کہا جو سامعین میرے اور آپ کے لیے بہت ہی سبق آموز ہے۔ انہوں نے جملہ یہ کہا، جب یہ شور بپا تھا اور سب لوگوں کی ادھر ادھر سے آوازیں آ رہی تھی، یہ مسئلہ ہے، یہ مصیبت ہے اور یہ مہنگائی ہے، تو اس بابے نے یہ آواز دی اور کونے میں بیٹھ کر نیچے سر جھکایا ہوا تھا، اس نے اپنا رومال ہٹایا اور سب کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور کہا کہ بھئی آپ دیکھو، سب کہہ رہے ہو کہ یہ مسئلہ اور ہر چیز مہنگی ہے، قرض ہمارے قابو سے باہر اور ہم بے بس ہو چکے ہیں، یہ مسائل ہے۔ تو دیکھو ایک چیز بہت سستی ہے، اس کو لینا چاہتے ہو؟ تو سب نے کہا کہ بالکل کیوں نہیں۔ تو اس نے کہا کہ صبر تو سستا ہے، یہ مسائل، یہ چیزیں تو مہنگی ہے، صبر تو سستا ہے، تو اس کو لے لو، وہ بالکل آپ کو فری طور پر مل رہا ہے۔ تو یہ ناظرین کرام بہت ہی سبق آموز جملہ ہے کہ دیکھو، اگر آپ کے روزمرہ پیش آمدہ مسائل ہے، آپ کی زندگی میں مختلف قسم کی رکاوٹیں ہیں، آپ ایک ویژن گول رکھتے ہو، بیماری آپ کو نہیں چھوڑتے، حالات آپ کو نہیں چھوڑتے، معاشی حوالے سے آپ پیچھے رہتے ہیں، تو حالات اسی پہ آتے ہیں جو ایک بہت بڑا ویژن رکھتا ہے اور بہت بڑی سوچ رکھتا ہے، بہت بڑا ہدف رکھتا ہے۔ اور دوسری بات، اگر یہ چیزیں ہیں تو صبر تو سب سے سستی چیز ہے، تو وہ لے لو۔ تو صبر کر کے انشاءاللہ ہم ان چیزوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور ترقی اور کمال کے اور اس سوریہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔